بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ولاگ کیا تھا، یہ والا۔ اس میں میں نے ایک بات کہی تھی جس پر میرے کچھ دوستوں نے اعتراض بھی کیا تھا، جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ نوشاد کشور کمار سے نفرت کیوں کرتے ہیں، اور اس کی جو تھوڑی سی وجہ سمجھ میں آتی ہے اس زمانے کے لحاظ سے، وہ یہ کہ نوشاد صاحب سروں کے بادشاہ تھے، ایک ایک سر کے نبض شناس تھے، لہذا وہ کشور کمار کو گلوکار ہی نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن میں آج آپ کو ایک انکشاف کروں گا۔ نوشاد کے استاد کھیم چند پرکاش، جن پر آج میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، انہی کھیم چند پرکاش نے ہی کشور کمار کو متعارف کرایا تھا 1948 کی فلم زدی میں۔ اس میں انہوں نے لتا کے ساتھ ایک گیت بھی گایا تھا اور ایک اور گانا گایا تھا، مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں جینے کی تمنا کون کرے، جو دیوانند پر پکچرائز ہوا تھا۔ اب اس بات سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کی گائیکی کی یہ چھوٹی سی جھلک بھی آپ نے دیکھ لی، اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کشور کمار بھی جانتے تھے کہ سر کیا ہوتے ہیں۔ اگر کشور کمار اچھا نہ گا سکتے تو نوشاد کے استاد کھیم چند پرکاش کبھی کشور کمار سے گانا نہ گواتے۔ خیر، یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موسیقار پر کہ جس نے بہت کم عمر پائی، صرف 42 سال کی عمر ان کو ملی، جس میں انہوں نے بہت ساری فلمیں کی۔ کھیم چند پرکاش کا نام ہندوستانی موسیقی کی تاریخ میں ہمیشہ، جب تک یہ دنیا باقی ہے، ان کا نام یاد رکھا جائے گا۔ موسیقار اعظم نوشاد کے وہ استاد تھے، اور نوشاد نے باقاعدہ ان سے موسیقی کے رموز سیکھے۔ 1907 میں پیدا ہوئے کھیم چند پرکاش۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو فلمی دنیا کی طرف راغب ہو گئے۔ ایک فلم بنی تھی اسٹریٹ سنگر، اس میں انہوں نے اداکاری بھی کی تھی، اور ایک راجا کے دربار میں کتھک ڈانس کر رہے تھے، کتھک کے بھی ماہر تھے وہ۔ تو نیپال کا ایک نواب بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے ان کو دعوت دی نیپالی بادشاہ کے دربار میں کہ آپ وہاں آ جائیں۔ یہ اپنے والد کے ہمراہ نیپال چلے گئے، وہاں 5 سال تک نیپال کے دربار میں کتھک ڈانسر کے طور پر کام کرتے رہے۔ پھر یہ واپس آئے یہاں کلکتہ ریڈیو سے، انڈیا میں کلکتہ ریڈیو سے منسلک ہو گئے، اور اسی دوران نیو تھیٹر، جو کہ فلمیں بناتا تھا، ایک پلیٹ فارم تھا، فلم کمپنی تھی، اس سے منسلک ہو گئے 110 روپے ماہوار پر بحیثیت موسیقار۔ بحیثیت موسیقار ان کو جو بریک تھرو ملا وہ ان کی فلم تھی، اس کا نام تھا میری آنکھیں۔ اس کی موسیقی کافی سنی گئی۔ اس کے بعد دوسری فلم غازی صلاح الدین کی موسیقی انہوں نے دی۔ اس فلم کے نغموں کا بھی کافی چرچا ہوا، اور رفتہ رفتہ ان کو فلمیں ملتی گئیں اور وہ اپنا نام بناتے گئے۔ لیکن کھیم چند پرکاش کو صحیح معنوں میں جو شہرت ملی وہ تھی ان کی فلم تان سین۔ اس میں انہوں نے خورشید بیگم سے بھی گیت گوائے اور سہگل سے بھی۔ اور اس فلم کے جو گانے تھے وہ پورے انڈیا کے گلی کوچوں میں سنے گئے اور بے حد پسند کیے گئے۔ کھیم چند پرکاش کی دیگر فلموں میں شادی، چاندنی، فریاد،
کھلونا، اقرار، دھنمان، ممتاز محل، میرا گاؤں، آشا، سماج کو بدل ڈالو اور بہت ساری فلمیں ہیں جن میں انہوں نے موسیقی دی۔ ایک فلم بنی تھی محل، اس فلم کے پروڈیوسر تھے اشوک کمار، جو کہ ہیرو کا کردار بھی کر رہے تھے۔ ہدایت کار تھے کمال امروہی، اور 16 سالہ مدھو بالا اس فلم میں ہیروئن کا کردار کر رہی تھی۔ اس فلم کو بننے کی تیاریاں جب ہوئیں تو اشوک کمار اور کمال امروہی کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی موسیقار کے معاملے پر کہ کس کو موسیقار لیا جائے۔ کمال امروہی نے جھٹ سے کھیم چند پرکاش کا نام پیش کر دیا، لیکن اشوک کمار کھیم چند پرکاش سے موسیقی نہیں دلوانا چاہتے تھے۔ کوئی ٹیکنیکل وجہ ہوگی، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ان سے خار کھاتے تھے، لیکن کمال امروہی اڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے مجھ سے فلم بنوانی ہے تو اس فلم کا موسیقار کھیم چند پرکاش ہی ہوگا۔ بالآخر اشوک کمار نے ان کی بات مان لی اور محل کی موسیقی کھیم چند پرکاش کے حوالے کر دی گئی، اور پھر اس فلم کی موسیقی نے جو ہلچل مچائی، اس کا ارتعاش، اس کے اثرات آج تک ہمارے کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ بہت شاندار موسیقی تھی فلم محل کی۔ یوں تو لتا منگیشکر متعارف ہو چکی تھیں، خود انہوں نے 1948 میں فلم ضدی کے لیے ان کو لیا تھا، لیکن اس کے بعد جو محل بنی شاید 48 کے بعد 49 یا 50 میں شروع ہوئی تھی، لتا منگیشکر کو صحیح معنوں میں پہچان ملی فلم محل کے گانوں سے۔ دوستو، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ موسیقی کا پروگرام نہیں ہے، چونکہ حوالہ دینا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ہم 4-5 سیکنڈ کی کچھ آوازیں سنا دیتے ہیں گلوکاروں کی۔ اصل مقصد ہے فلمی دنیا کے ان لوگوں کا تعارف جن کو آج کی یہ نسل سوشل میڈیا کی جو عادی ہو چکی ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ پہلے کس قسم کے لوگ تھے اور کس طرح انہوں نے کام کیا، اور ایسا کون سا وہ کام تھا جو آج تک زندہ ہے۔ محل کے فوراً بعد، محل ابھی ریلیز نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد ان کو جو فلم ملی وہ تھی تماشا، اور تماشا اور محل کھیم چند پرکاش کی زندگی کی آخری فلمیں ثابت ہوئیں۔ محل کو ریلیز ہونے سے پہلے ہی کھیم چند پرکاش انتقال کر گئے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر تھی صرف 42 سال، سن تھا 1951۔ اس زمانے کے جتنے بھی فلمی لوگ تھے وہ پیسہ جوڑ کر نہیں رکھتے تھے، نہ ہی کاروبار میں انویسٹ کرتے تھے جیسے کہ آج کل کے لوگ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے تھے تو ان کے لواحقین کو بہت برے دن دیکھنا پڑتے تھے۔ اتنا شاندار موسیقار جب مر گیا تو اس کی بیوی اور اس کی بیٹی پر برے دن آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے اپنی ایک حویلی تھی آبائی، وہ گروی رکھ دی، اور جو پیسے ملے اس سے کوئی کاروبار وغیرہ کیا جو نہیں چل سکا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ان کو حویلی واپس ملی یا نہیں ملی، لیکن 17 فروری 1912 کے ایک فلمی تقریب میں جاوید اختر نے ایک بات کہی جس نے لوگوں کو لرزا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کھیم چند پرکاش کے مرنے کے بعد ان کی بیوہ کے حالات بہت خراب ہو گئے، بیوہ تھی اور ایک بیٹی بھی تھی، لہذا عمر کے آخری دنوں میں کھیم چند پرکاش کی بیوہ کو بازاروں میں، ریلوے اسٹیشن پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور فلمی دنیا کی یہ بے حسی
ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ یہ بے حسی آج کی نہیں ہے۔ پاکستانی فلمی دنیا ہو یا بھارتی فلمی دنیا ہو، بے حسی ہمیشہ سے ہے۔ دونوں جگہوں پر ہمیشہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں جوانی، خوبصورتی، حسن اور دولت جس کے پاس ہے وہ عیش کرتا ہے۔ جو ہی کوئی ڈوبنے لگتا ہے تو سارے اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اس ڈوبتے ہوئے کو تھامنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔